سے دوسرے جمعے کے بیچ میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جمعے کی وجہ سے معافی والا معاملہ فرما دیتے۔ پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں جو کمی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے، رمضان کی برکت سے اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ تو یہ عبادت کا کتنا بہترین طریقہ۔ پھر جو نماز کے لیے ہم آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وضو سے ہمارے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ گر جاتے ہیں۔ کتنی بڑے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے۔ اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور برکت کی وجہ سے، ورنہ پہلے لوگوں کے لیے یہ کام نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے گناہ معاف ہوتے۔ آپ مسکرا کے بولتے ہیں کسی مسلمان سے، اس پر آپ کو اجر و ثواب ملتا۔ آپ مسلمان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اس پر اللہ آپ سے راضی ہوتا۔ آپ مسلمان کی ہمدردی بہلائی کرتے ہیں، اللہ اس پر آپ سے خوش ہوتا۔ آپ مسلمان کے لیے اچھی سوچ اختیار کرتے ہیں، اللہ اس پر آپ سے خوش ہوتا۔ آپ مسلمان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، اس پر اللہ آپ سے خوش ہوتا۔ آپ ایک مسلمان کے راستے سے ایک روڑا، پتھر، اینٹ، کانٹا ہٹا دیتے ہیں، اس پر اللہ آپ کو اجر عطا فرماتے۔ آپ ایک مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، اس پر اللہ آپ سے راضی ہوتا۔ آپ ایک مسلمان کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اللہ اس پر آپ سے راضی ہوتا۔ آپ ایک مسلمان کے جنازے کی تلقین میں شریک ہوتے ہیں، دعا میں شریک ہوتے ہیں، اللہ اس پر آپ سے راضی ہوتا۔ آپ ایک مسلمان کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اللہ اس پر آپ سے راضی ہو جاتا۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، اس بیماری میں اللہ پاک آپ سے راضی ہو جاتا۔ اگر اس بیماری پہ آپ صبر کرتے ہیں تو بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد اللہ پہلے والے خون سے اچھا خون، پہلے والے گوشت سے اچھا گوشت اور اچھی صحت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ اور اگر اسی بیماری کی حالت میں مر جاتے ہیں تو شہادت کی موت انسان مر۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ان کی امت کے اوپر اللہ کے احسانات۔ پھر جس کا مال ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا۔ بیت اللہ شریف میں جاتا ہے، دو چیزیں اس کے استعمال ہوتی ہیں، مال بھی اور جان بھی۔ پرمشقت سفر ہے، اس پرمشقت سفر پر، مال کے خرچے پر جب اللہ کے گھر کا دیدار اور پھر عرفات کے میدان میں وقوف کرتا ہے، جب مغرب کے وقت وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانگی ہوتی ہے تو ایسے واپس آتا ہے کہ ولدت امہ، جیسے آج ہی اسے اس کی ماں نے جنم دیا، پاک صاف، کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ سب بخشش کے بہانے۔ آج ہی جب وہاں سے واپس آتا ہے تو بخشش کا سامان ہو جاتا۔ پھر آج ہی دوبارہ سے گڑبڑ شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ جی کرم فرما، فضل فرما، آپ کو گڑبڑ نہ ہو۔ لیکن جو لوگ بخشا کے آتے ہیں ان کو شیطان زیادہ گھیر لیتا کہ جی یہ زیادہ آجی نمازی آدمی ہے، صوفی آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، اس کو گھیروں ذرا۔ شیطان گھیرتا ہے۔ پھر جس پر اللہ پاک کی رحمت مہربانی ہوتی ہے تو وہ شیطان کے چنگل سے بچ جاتا، ورنہ شیطان پورا گھیرا ڈالتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فوت ہونے کا وقت آیا تو شیطان نے کہا مولوی صاحب آپ وہ بندے ہیں جو مجھ سے بچ کے جا رہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جی ابھی نہیں، جب جان نکلے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ میں تیرے چنگل سے بچ کے آیا۔ ہر آدمی کے ساتھ شیطان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کا ذکر فرمایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو انسان ہیں، آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ فرمایا میرا شیطان تمہارے شیطان سے بڑا، مگر میں نے اس کو باندھا ہوا ہے، وہ مجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ اور جو حضور کے باقی امتی ہیں ان کو بھی شیطان گھیرتا ہے، لیکن جن پر اللہ پاک کا فضل و کرم اور احسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی حفاظت فرما دیتا۔ اگر کہیں شیطان نے حملہ کر دیا
اور انسان برداشت نہ کر سکا تو اس انسان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے پھر بھی آپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کو، پکی سچی توبہ اس طرح کہ جو گناہ کیا بس کہے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں، آئندہ کے لیے یہ ارادہ کرے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، جو کیا اللہ تو اس کو معاف کر، پچھلے پر ندامت، پچھلے پر ندامت۔ اور اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی انسان کی عزت اچھالی ہے، کسی انسان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، کسی بھائی کو آپ کے پروپیگنڈے سے نقصان پہنچا ہے، فوری طور پر جا کے اس سے معافی مانگ لی جائے، اس کو بتایا جائے بھائی یہ میں نے تیرے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا جس سے تجھے نقصان ہو، معافی مانگ۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے حق میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو توبہ 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 استغفار سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، توبہ کرنے سے اس کی مرضی، کوئی اللہ پاک سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ جی آپ نے اتنے بڑے گناہگار کو کیوں معاف کر دیا، اللہ سب کو معاف کر دیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں اللہ پاک، لا ابالی۔ دو چیزیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کو اللہ تعالیٰ کمی بیشی کی صورت میں معاف کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، آس پاس والوں کے حقوق، ان میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے، کسی صورت اللہ معاف نہیں کرے، اس وقت تک جب تک وہ بندہ خود اسے معاف نہ کرے۔ آپ خود اندازہ فرمائیے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں دو بکریاں ایک دوسرے سے لڑی، ایک سینگ والی اور ایک بے سینگی۔ سینگ والی بکری نے بے سینگی بکری کو دنیا میں مارا، اب اس کے پاس سینگ نہیں تھے کہ مقابلہ کرتی، قیامت والے دن اس کو سینگ لگائے جائیں گے جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے، اور اس کے سینگ اتارے جائیں گے جس نے سینگ مارے تھے دنیا، تو بدلہ اتروا دیے جائے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا سب سے قابل ترس انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، پہاڑوں جتنی نیکیاں اس کے پاس ہوں، پہاڑوں جتنی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، مگر بندے ڈیمانڈ کریں گے اللہ اس نے میری بے عزتی کی تھی، اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، تو وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ایک 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 کر کے ان بندوں کو دی جائیں گی جو ڈیمانڈ کریں گے، جو کلیم کریں گے، جو مطالبہ کریں گے، جو تقاضا کریں گے، اللہ یہ زیادتی کی، تو پہاڑوں جتنی نیکیاں ان ڈیمانڈ کرنے والوں، مطالبہ کرنے والوں کو دی جائیں گی، اور یہ بیچارہ وہاں یتیم الملت بن جائے گا جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے امام بغداد بہت بڑے ولی اللہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں اپنی نیکیوں نیک اعمال پر گھمنڈ نہ کرنا، ہم تو نیک اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا، اور بغیر نیکیوں کے بخشش کا سلسلہ بھی اپنے لیے مت سوچنا کہ بھئی نیک اعمال کے بغیر ہماری بخشش ہو جائے۔ نیک اعمال کرو رج رج کے، خوب نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال کے بعد اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور بھروسہ رکھو کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے گناہگار لوگوں کی، لیکن حضور کی سفارش کے انتظار میں بندہ یہاں اللہ کی بغاوت کرے، اللہ سے سرکشی کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرے، یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں کہ یہ حضور سفارش کر، شرمندگی بھی بڑی ہو۔ حضور تو مہربان ہے، نبی کریم ہے، اوپر اللہ کریم ہے، نیچے نبی کریم ہے، ہم تو بیچ دو کریموں کے،
اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو رؤوف الرحیم فرمایا، کریم فرمایا، میرا نبی کریم ہے، میرا نبی رحیم ہے، آپ سفارش فرمائیں گے۔ مگر الکیس من دان النفس وعمل لما بعد الموت، دانا انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں اس انسان کو عاقل دانا سمجھا جاتا ہے جو اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے، کوئی کوٹھی بنا دی بھائی بچوں کو پیچھے کام آئے، مکان بنا دیا بچوں کو پیچھے کام آئے، کوئی ایک دو پلاٹ خرید کے رکھ لیے بچوں کو پیچھے کام آئے۔ خود تو مر رہا ہے نا، بوڑھا ہو رہا ہے، جو 40 سال سے آدمی نیچے گزرتا ہے تو اپنے آپ کو روزانہ سمجھتا ہے بھائی اب تو گاڑی اینڈ کی طرف جا رہی۔ چھوٹا چھوٹا آدمی ہوتا ہے کہتا ہے جی بڑا ہو رہا ہے، بڑا نہیں ہو رہا، وہ موت کے قریب ہو رہا ہوتا۔ یہ میں اور آپ سمجھتے ہیں آدمی بڑا ہو رہا ہے، بڑا نہیں ہو رہا، اس کا وقت گھٹ رہا ہوتا ہے، تھوڑا رہ جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد بونس ملتا ہے، بس اس کے بعد انسان کا چل چلاؤ ہے۔ الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت، دانا عاقل انسان وہ ہے جو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اور موت کے بعد کی تیاری کی۔ دنیا میں بچوں کے لیے تیاریاں، مکان، پلاٹ، دکان، کاروبار، بزنس سارے لوگ کرتے ہیں کہ بچوں کا کچھ بن جائے۔ کہتے ہیں سارے جہاں سے ہے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ تو جب دوسروں کے لیے اتنی فکر ہے تو اپنی بھی انسان ذرا تھوڑا دھیان کر لے، میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو میں دور کر لوں، کمزوری کو دور کر لوں۔ اگر میں بے نمازی ہوں تو نماز پڑھوں، اس سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اس سے اللہ پاک خوش ہو جائیں گے۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اگر میں اللہ پاک کا مانوں گا اللہ میرا مانے گا، اللہ کی مخلوق میرا حکم مانے گی، میری اولاد میرا حکم مانے گی، میرے بچے میرا حکم مانیں گے۔ اب دیکھیں کہ بچے جب ابا کوئی بات کہتا ہے، اماں کوئی بات کہتی ہے، اولاد نہیں مانتی تو غصہ آتا ہے، کہتا ہے جی بلڈ پریشر ہائی ہو، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ اور کئی لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اس بلڈ پریشر کی آڑ میں وہ کچھ منہ سے کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے، کہتا ہے جی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، میں نے تو پتہ نہیں چلا۔ یہ بلڈ پریشر کیوں ہائی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی بات نہیں مانی گی۔ اچھا، بات آپ کی نہیں مانی گئی، اس میں آپ کی غلطی، آپ کا قصور، آپ کا گناہ نہیں ہے، یہ دوسرے آدمی کی غلطی ہے جس نے بات مانی نہیں۔ اب دوسرے آدمی کی غلطی سزا آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں بلڈ پریشر کی صورت۔ کیسا ترتیب۔ تو جب ہماری اولاد بات نہیں مانتی تو ہمیں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے، بعض اوقات آدمی ہاتھ بھی چلا دیتا ہے، کارروائی کر دیتا ہے۔ وہ جب باپ تنگ ہوتا ہے تو اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے، آنکھ میری اولاد اس نافرمان اولاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، منقولی غیر منقولی جائیداد سے میں نے اس کو الگ کر دیا، میں اس کے کسی کام کا ذمہ دار نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو اب جب ایک بندے نے حکم نہیں مانا تو اتنا غصہ، اخبار تک خبر جا پہنچی، اتنا دور تک خبر چلی گئی، تو اللہ جل شانہ کی جب بات نہ مانی جائے، بس پھر بات اتنی ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غصے پر حاوی ہے، یعنی اللہ کی رحمت زیادہ ہے، غصہ اتنا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت، مہربانی، کرم، فضل، احسان زیادہ ہے، غصہ اتنا نہیں ہے۔ اور غصہ ہلکا سا بھی اللہ کو آ جائے تو آپ اس کے نظارے دیکھتے ہیں کہ یہ زلزلے آتے ہیں، یہ سمندروں کے نیچے طغیانی آتی ہے، سونامی اٹھتے ہیں، پہاڑ لرزہ برندام ہو جاتے ہیں، یہ کنکریٹ کی بنی عمارتیں لرزہ برندام ہو جاتی ہیں، ان کے وجود پر راشا طاری ہو جاتا ہے، پھر انسان کلمے پڑھتے ہوئے چارپائیوں سے اٹھ کر دروازوں سے باہر بھاگتا ہے، ہلکی سی وائبریشن ہوتی۔ ایک قوم پہ اللہ نے عذاب بھیجا، ہوا کو کہا بھائی نکل ذرا،
ہوا نے اجازت مانگی، اللہ جی کتنا نکلوں؟ اگر تو فل ترتیب پر نکلتی تو ساری کائنات تباہ ہو جاتی۔ ایک بال کا جو نتنا ہے، اس نتنے کے اندر سے جتنی ہوا نکلتی ہے اللہ نے اتنے کی اجازت دی، سب تیس نیس کر کے رکھ دیا اس ہوا۔ اس کا سورت 29ویں سپارے میں ذکر، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام، 7-8 دن تک وہ ہوا چلتی، 7-8 دن تک۔ ایسے لوگ مرے جس طرح کأنہا جاذ نخل خاویہ، جس طرح کھجور کے سرو قد درخت زمین بوس پڑا، اس طرح لمبے لمبے قد۔ یہ وہ لوگ تھے جو نعرہ مارتے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ یہ نعرہ مارتے۔ اور ایسے طاقت والے لوگ تھے، تکنیکی لوگ، کہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کے اندر گھر بناتے تھے۔ ہم تو پہاڑی علاقوں میں جب مکان بناتے ہیں تو پتھر مزدور ڈھو کے لاتے ہیں، اینٹیں بلاک مزدور اٹھا کے لاتے ہیں اور اس کی تعمیر کرتے ہیں، مگر وہ پہاڑوں کے اندر چٹانیں کاٹ کے اندر ٹنل بناتے، سرنگیں بناتے، عمارات بناتے، ان کے اندر پھر اکاموڈیٹ ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھائی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے دکھایا میں طاقتور۔ ہوا کا جھونکا بھیج دیا، تباہ کر دیا، کڑک آئی بجلی کی، تباہ کر دیا، گرج چمک ہوئی، تباہ کر دیا، طوفانی بارشیں ہوئی، مکانات زمین بوس ہو گئے، سیلاب امڈ آئے۔ اب انسان کی نافرمانی پر ہر چیز کو غصہ آتا، آسمان کو غصہ آتا، ہواؤں فضاؤں کو غصہ آتا، پہاڑوں دریاؤں کو غصہ آتا، اور یہ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ اجازت دیں ذرا ہم اپنا کرتب دکھائیں، مگر اللہ اجازت نہیں دیتے۔ بس اللہ کہیں کہیں موقع پہ ہلکا سا جھٹکا دیتے، ہلکا سا جھٹکا دیتے تاکہ دوسرے سمجھ جائیں۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور برکت سے یہ معاملہ ہے جی۔ اگر حضور ہمارے نبی نہ ہوتے، اگر حضور رحمت کائنات بن کے نہ آتے، تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلو کے ساتھ اللہ کرتے تھے اسی طرح اللہ ہمارے ساتھ بھی کرتے۔ ایک قوم نے نافرمانی کی، من سلوا کھاتے میں رمضان میں بیان کرتا رہا لگاتار، یہ یہودی من اور سلوا کھاتے رہے، اللہ کی ناشکری کی۔ میدان تین میں اللہ نے ڈال دیا، بادلوں کو اللہ نے صاحبان بنایا، انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا مالکہ کو فتح کرنا ہے، اپنے وطن جانا ہے، تم نے سجدہ ریزی کرتے ہوئے جانا ہے، معافی کی طلبگاری کرتے ہوئے جانا ہے، نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا ہفتے کا دن تمہارے لیے عزت کا دن ہے، تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے ہفتے والے دن دریا سے نالیاں بنا کر آگے گڑھے بنا ڈالے، ہفتے والے دن مچھلی سمندر کی اوپر والی سطح پہ تیرتی ہوئی زیادہ آتی اور وہ یہاں نالیوں میں پڑ کے گڑھے میں جا پڑتی، یہ ہفتے والے دن نکال کے اتوار کو ان کا شکار کر کے کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ کونوا قردۃ خاسئین، آپ ذلیل بندر بن، اچھے بلے کھیلتے کودتے چلتے پھرتے انسان، خوشیاں مناتے انسان، رات سوئے دروازے بند کر کے ایک بندہ بھی ان میں سے اگلے دن باہر نہ آیا، سب کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ اور جو بچے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ان کو تلاش کیا، دروازوں پہ دستک دی، کوئی باہر نہ آیا، دروازے نہ کھلے، اور پھر جب بالکونیاں روشن دانوں سے چڑھ کے دیکھا تو اندر وہ وہی ٹچکریں کر رہے ہیں، مذاقیں اڑا رہے ہیں۔ یہ رمضان میں نے کتنے بیانات کیے اس موضوع تو اللہ نے تباہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے۔ سورۃ نوح آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ، جن کے گھر میں ترجمہ فبیہ نہیں ہے تو مجھے آپ فرمائیں کہ میں آپ کو ترجمے والا قرآن پاک دوں گا، آپ کو بغیر ہدیے کے فری میں دوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ جا کے دیکھیں، مدینہ شریف کا تحفہ ہے وہ بھی۔ ہاں اللہ نے ان کو ذلیل بندر نہ۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، 950 سال کے بعد پیغمبر جلال میں آئے، اللہ تباہ کر دے، اللہ ایک بھی نہ چھوڑے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ربا، کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر نہ چھوڑے۔
اتنا جلال، اتنا جلال، اتنا جلال. یار صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. 950 سال یہ مولوی لوگ جو ممبر پہ گرم ہو جاتے ہیں، جوش آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، یہ کیا چیز؟ یہ وہی پیغمبروں کا عکس ہوتا ہے مولویوں کے اندر. مولوی کہتے ہیں بھائی یہ لوگ اس ترتیب پر آ جائیں، لوگ کہتے ہیں مولوی ہماری ترتیب پر سیدھا ہو کے آ جائیں. فرق یہ ہوتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں سارے لوگ نمازی بن جائیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب میٹھی میٹھی باتیں کریں، بس یہ تنقید والی کام نہ کریں، اور مولوی بعد نہیں آ سکتے تنقید سے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مولوی صاحب کی زبان رک جائے تنقید سے. وہ پھر لوگ خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. وہ پھر جس کو بات لگتی ہے اس نے اگر آنا بھی ہوتا ہے وہ پھر بھی نہیں آتا، کہتا مولوی صاحب ہم خوش ہو جائیں. تو یہ جلال اس وجہ سے آتا. تو نوح علیہ السلام پکارے اللہ جی ان کو تباہ کر دے، تو اللہ نے تباہ کیا. آسمان سے بارش برسی. قرآن کہتا ہے وفار تنور، تنور جو جل رہا تھا. اب اگر تنور سے پانی نکلتا ہے، یہ پانی اس کی وجہ سے پانی کی وجہ سے تنور بجھتا ہے، مگر اللہ نے تنور سے پانی نکالا، ایسے پھیلتا چلا. آسمان سے پانی برسا، اتنا برسا جی، اتنا برسا، اتنا برسا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا. پھر وہ کشتی خشکی کے اوپر تھی، پھر جب وہ پانی کی سطح بلند ہوئی تو وہ کشتی اس کے اوپر چلنا شروع ہو گئی. نوح علیہ السلام کا بیٹا قینان، ابا کہہ رہا بیٹا آ کے کشتی میں بیٹھ جا. دادا بھائی تو آپ جانے، آپ کا کام جانے، کشتی میں نہیں بیٹھنا. نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دونوں باغی ہو کے بھاگ گئے، نہیں جانا تیرے نال. باقی سب لوگ بیٹھ کے 40-45 لوگ تھے. 950 سال میں اتنے لوگ مسلمان، 40-45 بندے، 42 بندے. ایک روایت میں آتا ہے 82 آدمی، بس ٹوٹل اتنے مسلمان، باقی سب کافر، نافرمان، اللہ کے باغی. نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا پہاڑ کی طرف، جودی پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگا. پانی بلند ہو رہا ہے، اوپر سے برس رہا ہے، نیچے سے نکل رہا ہے، بلند ہو رہا ہے. اتنا بلند کہ جب پہاڑ کی چوٹی کے برابر پانی پہنچا تو اب ان کے جب دونوں ماں بیٹے کے ٹخنوں کے ساتھ پانی ٹکرایا تو اب بھی بڑے مطمئن ہیں. پہلے سوچ رہے تھے یہاں پانی نہیں آئے گا. قرآن نے لفظ نقل کیا، کہا نہیں تیرے رب کا پانی یہاں نہیں پہنچ سکتا. پھر جب ان کے گھٹنوں سے اوپر پانی آنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ یوں اوپر آ رہا ہے، تو نوح علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بیٹے قینان کو دونوں ہاتھوں سے یوں اٹھا لیا، ایسے بلند کر دیا، یہ ایسے بلند کر دیا، مگر بچے پھر بھی نہیں. اللہ نے دونوں ماں بیٹے کو تباہ کر. لوط علیہ السلام کی قوم نافرمان، منع کیا، پیغمبر کو بھیجا، سمجھاؤ ان کو، نہ سمجھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیٹے کی خوشخبری سنائی اور فرمایا لوط علیہ السلام کی بستی، یہ چاچا بھتیجا تھے، بستی تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بستی کو پھر اس طرح اٹھایا، حالانکہ نہ بھی اٹھاتے، یوں جبریل کر دیتا، منٹ لگنا تھا، لیکن اللہ نے یہ دکھانا تھا، ایسے بستی اٹھائی، آسمان پر بستی اٹھائی اور آسمان سے اس کو پلٹایا یوں کر کے، زمین پہ آ کے دڑام سے لگی. پھر اس بستی پر جو لوگ بچے ہوئے تھے یا جو ترتیب بھی تھی، آسمان سے پتھر آئے، ان پتھروں پر بندوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اینو لگنا ہے، اینو لگنا ہے، اینو لگنا. ایک پتھر بھی خطا نہیں گیا، غلط نہیں ترتیب پر لگا. اگر کوئی غوث گارڈن سے جا کر مرید کے میں چھپا، غوث گارڈن سے جا کے کسی نے جناب پتوں کی میں پناہ لی، وہ پتھر تلاش کرتا کرتا وہاں پہنچا. آج سم اگر ہمیں امریکہ سے غوث گارڈن میں تلاش کر لیتی ہے، ریاض سے غوث گارڈن میں تلاش کر لیتی ہے، تو میرے خدا کے لگی ہوئی سم والے پتھر جو تھے یہ ٹو دا پوائنٹ جا کے اسی بندے کو لگے. یہ خدا پاک اس طرح. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر مہربانی فرمائی. حضور نے ایک دعا کی، اللہ جس طرح پہلی امتیں یک بار سب تباہ و برباد ہو گئیں، اے اللہ میری امت ایسے نہ کر. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ایسے نہیں ہو. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو ان لوگوں میں خرابیاں تھیں، آج ہم میں وہ خرابیاں نہیں ہیں، ان سے زیادہ ہے، ان سے زیادہ خرابیاں. اب نئی ٹیکنیک کی خرابیاں، پڑھی لکھی خرابیاں. وہ تو ان پڑھ لوگ تھے، ان کے پاس تو ذرائع مواصلات نہیں تھے، جاننے کے آلے نہیں تھے، معلومات کے سورس نہیں تھے.
اس کے باوجود ان پر اتنے بڑے عذاب آئے. ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے اللہ پاک کی مہربانی سے. حضور نے فرمایا اللہ یک بار سب تباہ نہ ہو. اللہ فرمایا ٹھیک. دوسرے نمبر پہ اللہ آپ نے پہلے لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دی, بندر بنا دی. میرے لوگ بھی اس طرح گناہگار ہوں گے, اے اللہ ان کی شکلیں تبدیل نہ ہو. اللہ نے فرمایا ٹھیک. تیسری دعا یہ فرمائی کہ اللہ ان کو ایک رکھ, ایک متحد رکھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب یہ نہیں ہوگا. پر دو پہلے والی آپ کی قبول ہے دعائیں, یہ تیسری نہیں, یہ متحد نہیں رکھوں گے. ان کی بدعمالیوں, ان کے کرتوتوں, ان کے سیاکاریوں, ان کی نافرمانیوں, ان کے گناہوں کی سزا اسی نا اتفاقی کی شکل میں ان کو دو. یہ نا اتفاقی جو ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اب یہ چھوٹا سا چاند کے مسئلے پہ دیکھ لیں, ہر سال ہوتا ہے اسی طرح. 2 عیدیں پاکستان میں ہوتی. مولا صاحب نے اعلان کر دیا بھائی عید کا چاند نظر آ گیا, سعودیہ میں بھی نظر آ گیا. ٹھیک ہے جی, صوبہ کے پی کے والوں نے عید کر لی, بلوچستان والوں نے کر لی, سندھ اور پنجاب والے رہ گئے, انہوں نے رویت ہلال کمیٹی کے اعلان پر اگلے دن عید کر لی. ہوتا رہا شروع پاکستان سے 70 سال سے اسی طرح ہو رہا ہے. ابھی رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین دوسرا بندہ بنایا گیا. اب 20 سال جو بندہ رہا پہلے اس کو بھی تو لوگوں نے قبول کیا نا, لوگوں نے برداشت کیا کہ ٹھیک ہے جیسا کیسے اعلان کرتا رہا, لوگوں نے مانا. اب یہ نیا چیئرمین بنایا تو اختلاف آ گیا, اور جی ایک روزہ آپ نے ضائع کر دیا اور یہ روزے کی قضا کر رہی ہے. کوئی روزے کی قضا نہیں, کوئی دوسرا روزہ نہیں, بس ٹھیک ہے. حکومت کے یہ لوگوں نے باقاعدہ شہادتیں لے کر اعلان کی. کئی لوگوں نے کل روزہ رکھا, حرام ہے روزہ رکھنا عید والے دن. حضور نے منع فرمایا, حضور نے فرمایا کھانے پینے کے دن ہے تو اس دن روزہ نہیں ہے, عید والے دن روزہ حرام ہے, منع ہے نہیں روزہ رکھنا. رات مجھے کسی نے بتایا جی فلاں لوگوں نے